سو اس طرح سے صحابہ کرام مل ملا کے ہر ایک مسئلے کا حل سامنے لے کے آ رہے تھے. وہ آپس میں باتیں یہی ہوتی تھی کہ بھائی تجھے کتنی حدیثیں یاد ہیں, تو کس صحابی سے ملا ہوا ہے, تو کس مجتہد سے ملا ہوا ہے, تو انہیں اس سے فلاں یہ رپورٹ نقل کی ہے, تجھے فلاں واقعے کا پتہ ہے. اگر بھینس کو گائے کے اوپر قیاس کر کے تم نے قربانی کرنی ہے تو ہرن کو بھی قربانی کرو, اس کی کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہ اس کا بھی جواب دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. جی we were discussing the development of fiqh as subject of knowledge or as a branch of knowledge. یہ کس طرح سے اس نے ترقی پائی in different eras. And the first era, we quoted several examples, was the era of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He himself used to take decisions on the basis of his intellect and spirit. So he had only one revealed source, which was, of course, Quran. جو بھی جتنا بھی نازل ہو چکا ہوا تھا, تو جو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہولی پرافٹ پھر خود سے اپنے اجتہاد کے ذریعے سے فیصلہ فرماتے تھے. تو کبھی اللہ جل شانہ اس کو یوز ٹو مینٹین اٹ, لیٹ اٹ گو, اینڈ سم ٹائم اس میں جو کریکشن ریکوائرڈ ہوتی تھی وہ اللہ رب العزت فرما دیتے تھے بذریعہ وحی. سو الٹیمیٹلی وہی چیز ایک ریویلیشن میں چینج ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, بٹ انیشلی ہولی پروفٹ اپنی انٹلیکٹ کو یوز کرتے تھے, ان کا اپنا اجتہاد ہوتا تھا. دیٹس مین کہ اجتہاد یا اپنی انٹلیکٹ کو یا فطرت سلیمہ کو یا عقل سلیم کو یوز کرنا, کوئی بھی مسئلہ جو پیش آتا ہے, یہ ہولی پروفٹ سے ہی ثابت ہو گیا تھا. اور فقہ کا یہ ون آف دا پیلر ہے, یہ والا یوز اجتہاد. اپنی کوشش کرنا, جی جی ہاں جی, ناٹ میرلی جو اپنے آپ کو سمجھ آ رہا ہے صرف اسی پر چلنا, بٹ ایک خاص طرح کی اسپرٹ ہوتی ہے, آپ کی انٹلیکٹ ڈیولپ ہوتی ہے, اس کے اوپر کلر آتا ہے. اصل میں ریگولیشن کا ہی کلر آتا ہے کہ وین یو ہیو کمپلیٹ نالج آف قرآن اینڈ سنہ, جو بھی ریویلڈ سورسز ہے, اس طرح کے ایک کلر آپ کے اوپر بھی آ جاتا ہے. اب وہ مسئلہ نیا ہوتا ہے, آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا میں نے اب حل ایسا کرنا ہے جو قرآن سنت سے ٹکرا نہ رہا ہو اس کی کسی ٹیکسٹ سے. ٹھیک ہے, ایک ہے انڈیپینڈنٹلی, چاہے قرآن سنت سے ٹکرائے ٹکرا میرے خیال کے مطابق فیصلہ کرو, وہ نہیں, ٹکرا نہ رہا ہو وتھ سبجیکٹ, اٹ مسٹ ناٹ بی اپوزنگ قرآن اینڈ سنت. ٹھیک ہے, سو یہ تھا ایرا آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. Then we move to the second phase of development of fiqh, which was era of the post Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی عہد صحابہ. اب جو عہد صحابہ ہے, it would be safe to divide it into two parts as well. ایک ہے specifically عہد خلفائے اربعہ, خلفائے راشدین کا جو دور ہے, ظاہر کو ایک پرائم ایگزامپل ہے, ماڈل ہے باقی سب ایراز کے لیے. ٹھیک ہے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی. ٹھیک ہے, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق, ان سب کے زمانے میں متعدد ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تھا تو قرآن و سنت سے بھی فیصلہ فرماتے تھے. اگر قرآن و سنت سے وہ مسئلے کا حل نہیں آ رہا تو پھر وہ کیا کرتے تھے, اجماع سے, یعنی کنسنسس آف اوپینین. جتنے بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں, اجلہ صحابہ ہیں, جن کو حضور کی صحبت زیادہ ملی ہوئی ہے, اور جو مسئلے کے اندر غور فکر کرنے کی صلاحیت جن میں زیادہ ہے, تو وہ ان کو بٹھا کے ایک کمیٹی بنا کے فیصلہ کرتے تھے. Yesterday I quoted examples as well. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن کہاں پہ کرنا ہے اس کا معاملہ تھا, یا پھر قرآن مجید کو جمع کرنے کا معاملہ ہے, یا پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر سب کا کنسنسس ہے. ٹھیک ہے, یا اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ذاتی اجتہاد تھا کہ
بیٹے نے آ کے شکایت کی کہ باپ میرا مال سارا لے لیتا. مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کو پچھلے سیشن. اسی طرح سے کئی سارے مسائل میں پھر ان کا آپس میں اختلاف بھی رپورٹ ہوتا ہے, موجود ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he was chief secretary, state secretary of the state in the eras of Abu Bakr Siddiq, Umar Farooq, Hazrat Usman, and he was himself as a hub of knowledge. ٹھیک ہے. وہ کئی سارے مسائل میں وہ ان کی اوپینین میں ورائٹی بھی تھی. ٹھیک ہے. وہ جب ایک عورت کو حد لگنے لگی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہوں نے حضرت عمر فاروق کو روک دیا کہ اس کے پیٹ میں تو بچہ پل رہا ہے, اس کا کیا قصور ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیڈ کہ لولا علی لہلک عمر, اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا, میرے اوپر تو قتل کا کیس پڑ جانا تھا. ٹھیک ہے. سو اس طرح سے صحابہ کرام مل ملا کے ہر ایک مسئلے کا حل سامنے لے کے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک ایرا ہے جو کہ اسپیسیفکلی خلفائے راشدین. اب خلفائے راشدین کا زمانہ جیسے ہی اینڈ ہو رہا ہے, علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے, تو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا شفٹ آتا ہے, ایک پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے. وہ پیراڈائم شفٹ یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹوک اے بریو ڈیسیجن, جس نے یعنی کہ اسلامک ہسٹری کا جو اسٹریم ہے, جو دھارا ہے, اسی کو ہی انہوں نے موڑ کے رکھ دیا. He took a decision that he shifted the capital from Medina to Kufa. پہلے مدینہ تھا, کوفہ ہمیشہ سے مدینہ رہا نا بزرگ زمانے سے. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں چونکہ عراق فتح ہو چکا تھا, ان لاسٹ سیشن وی ٹاک اباؤٹ کہ عراق کی جو زمینیں تھیں اب ان کا کیا کرنا ہے, مجاہدین کو تقسیم کرنی ہے یا پھر وہاں کے باشندوں کو دینی ہے. ہم یہ مثال لے چکے ہیں. تو اب اسلامک جو سلطنت تھی وہ واسٹ ہو چکی تھی, اور پھر عراق کے اندر سے جو ویوز آ رہی تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ بھی اپنی طرف کھینچ رہی تھی کہ وہاں پہ ان کے چاہنے والے بھی زیادہ تھے. مے بی ڈیو ٹو اینی ریزن حضرت علی رضی اللہ عنہ نوز بیٹر, یہ ٹوک کا ڈیسیجن کہ وہ اب خلافت کا جو نظام ہے وہ وہاں سے چلائیں, وہاں پہ چلائیں گے. تو وہاں پہ جن کا مزاج ان کے ساتھ زیادہ ملتا تھا, جن صحابی اسکالرس کا, وہ بھی وہاں پہ چلے گئے, لائک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اور مدینہ منورہ میں بھی صحابہ موجود رہے. ٹھیک ہے. اب کیا تھا کہ کمیونیکیشن کے ذرائع ظاہر ہے کہ وہ لمیٹڈ تھے. ایک شہر میں کسی صحابی سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے تو صحابی نے جتنا اس کے پاس قرآن و سنت کا علم تھا یا اپنے اجتہاد کے ذریعے سے مسئلہ بتا دی. اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل ہر حال میں دوسرے والے شہر میں لاہور سے کراچی بھی پہنچ جانا ہے اگلے دن, ممکن نہیں ہے نا, پریکٹیکلی ممکن نہیں. اسی طرح کا سیم مسئلہ دوسرے شہر میں پیش آیا تو وہاں پہ ریلیونٹ صحابی کے پاس لوگ چلے گئے. صحابی کی اپنی ریپیوٹ تھی, ایک عزت تھی کہ بھائی اس نے حضور کی صحبت اختیار, لوگ ان کو مانتے تھے تو ان سے مسئلہ پوچھتے تھے. تو اس صحابی نے اپنے لحاظ سے مسئلہ حل کیا. ٹھیک ہے. سو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا تھا کہ جب بھی یہ دو طرح کے مسائل کے لوگ ملیں گے جنہوں نے مسئلہ لیا ہوا ہے, صحابی کی نیکسٹ ڈیسیژن کیا ہوتی ہے؟ تابعی. صحابی جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو, تابعی جس نے ایمان کے ساتھ اب کسی صحابی کو فالو کیا ہو. ٹھیک ہے. اب وہ اختلاف تو ایک وجود میں رہنا نا, اس کا اپنا بلیف ہے کہ یار میں نے صحابی سے پوچھا, اس کا اپنا بلیف ہے کہ میں نے صحابی سے پوچھا, اس نے بھی تو حضور کی صحبت اٹھائی ہے نا. ٹھیک ہے. ایک سادہ مثال لے لیتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور کو میں نے رفع دین کرتے ہوئے دیکھا. دوسری جگہ جو صحابی کہتا ہے اس کا موقف ترک رفع دین کہتے ہیں, رفع دین نہیں کرنا. اختلاف پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا, لیکن ڈس ریسپیکٹ پہ کوئی بات نہیں, بیکاز بوتھ ہیو دا رائٹ انٹینشن. صحابی بھی, ان کے شاگرد آگے تابعی بھی. یہ مسائل ہم نے پالے ہوئے ہیں اپنے گلے میں, مصیبتیں ڈالی ہوئی کہ دوسرے کو ڈس ریسپیکٹ کرنا, ون ہو ہیو ادر اوپینین دین یو. ٹھیک ہے جی. سو صحابہ کرام کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تابعین کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوتا تھا, اختلاف تھا ریسپیکٹ کے ساتھ. تو اب کیا ہوا, مینلی دیر ور ٹو گروپس.
ایک اہل الحدیث، ایک اہل الرائے. اہل الحدیث وہ کون سے تھے؟ وہ حجاز والے تھے، مدینہ والے تھے، لیڈ بائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اہل الحدیث گروپ ان کو کہتے ہیں. سیکنڈ ون واز اہل الرائے، عراقی گروپ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے بڑے صحابی. ٹھیک ہے، فرق یہ تھا ان کو اہل الرائے اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ روایت اور درایت دونوں کو اہمیت دیتے تھے. درایت کہتے ہیں کچھ عقلی پرنسپل بھی ہوتے ہیں نا، تو یہ قرآن و سنت پر عمل کرنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی عقل اور انٹلیکٹ کو بھی یوز کرنا ہے. درایت عقل کو کہتے ہیں. یہ ایک ٹرم ہے، فقہ یوز ہوتی ہے، لیٹر آن ٹرمز کے اوپر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں دونوں چیزیں تھیں، اور ان کا فوکس جو ہے وہ روایت تھا رادر درایت، جو حجاز والے تھے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اختلاف بھی چل رہا تھا اور ورائٹی بھی آ رہی تھی. اور ان کے ہاں جو فقہی مسائل کے حل کے لیے جو سورسز تھے وہ یعنی کہ 4 بیسک سورسز آ چکے تھے، 2 پرائمری 2 سیکنڈری. پرائمری کون سے تھے؟ قرآن اینڈ سنت، اور سیکنڈری اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے، بنیادی اور ثانوی. بنیادی قرآن اینڈ سنت، ثانوی اجماع اینڈ قیاس. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد now we move to دور تابعین، یعنی ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے. صحابہ کے بعد جو ہے، ہاں، یعنی خلفائے راشدین کا دور ختم ہے، لیکن صحابہ ابھی بھی موجود ہیں اور ان کے شاگرد آگے ڈیولپ ہو رہے ہیں. خلفائے راشدین کا دور حضرت علی تک تھا. حضرت علی تک تھا. صحابہ تو اس کے بعد بھی موجود رہے نا، مطلب 30 ہجری تک یہ خلفائے راشدین کا دور رہا ہے، 30 ہجرہ. ٹھیک ہے، یعنی وسلم پاسڈ ان 10 ہجری. ٹھیک ہے، ایک ہجری ایک سال. ہاں جی، 1 ہجری 1 سال ہوتا ہے. ہجرت سے سال شروع ہوتا ہے نا، جو قمری کیلنڈر ہے. ٹھیک ہے، سو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ era 2 years. حضرت عمر فاروق was almost 10 to 11 years. حضرت عثمان غنی almost 12 to 13 years. and حضرت علی 4.5 years. 30 ہو گئی. حضرت علی کے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا. ہاں جی، اس کے بعد اب یہ نیا دور. ہاں جی. صحابہ ابھی موجود ہیں. صحابہ پہلی پوری سینچری میں موجود ہے، 101 ہجری تک صحابی موجود رہے. تو اب جب صحابی تھے تو لوگوں نے ان سے فیض تو لینا تھا نا، سیکھنا تو تھا نا ان سے. جو ان سے سیکھنے والے ہیں کالڈ تابعین. صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے آپ کو ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا صحابی. ٹھیک ہے، آخری دم تک وہ ایمان کی حالت میں رہا ہو. ٹھیک ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں جس سے ایمان کی حالت میں دیکھا بھی اور اس کو فالو بھی کرتا رہا ہو. ایسا نہیں آیا دیکھ کے چلا گیا اپنے ملک. ٹھیک ہے، تو اس کی تو کریڈیبلٹی نہیں ہے. دیکھنے والے تو کئی ہوتے ہیں، یعنی اس نے صحبت بھی اٹھائی ہو. ٹھیک ہے، تو اب وہ تابعین کی صورت میں ایک نئی جنریشن جو ہے نا وہ تیار ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اور جو فقہی اجتہادات تھے، یعنی جو پرسنل ایفرٹ کے ساتھ جو مسائل نئے نئے آ رہے تھے تو اس کو حل کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اب وہ ڈیولپ ہو رہے تھے، ترقی ہو رہی تھی. بہت سے فقیہ پیدا ہو رہے تھے، بہت سے مجتہد پیدا ہو رہے تھے. شوق بھی تھا، اسلامک امپائر بھی تھی اور ڈومینیٹ بھی کر رہی تھی اسلامک سویلائزیشن. تو چائے کے ڈھابوں پہ ہر چیز، ہر جگہ پہ نوجوان جو بھی ہے وہ آپس میں باتیں یہی ہوتی تھی کہ بھئی تجھے کتنی حدیثیں یاد ہیں، تو کس صحابی سے ملا ہوا ہے، تو کس مجتہد سے ملا ہوا ہے، تو نے اس سے فلاں یہ رپورٹ نقل کی ہے، تجھے فلاں واقعے کا پتہ ہے. مطلب نہ فلمیں، نہ ٹی وی، نہ ڈرامے، نہ موبائل ہے. تو ڈسکشن یہی ہوتی تھی نوجوانوں کے بیچ. تو الٹیمیٹلی یہ فقہ نے ترقی پانی تھی. ٹھیک ہے، اگر کوئی قسمت سے 2 مختلف لوگ ملے ہیں تو وہ آپس میں پوچھیں گے کہ بھئی تو نے یہ مسئلہ کس بیس پہ اپنے استاد سے سنا ہے، اس کا آئیڈیا کیا، دلیل کیا تھی اس کے پیچھے. دوسرا بتائے گا میں نے یہ سنی ہے تو اس کے پیچھے یہ دلیل ہے. یہ بھی ہوتا. یہ فقہ ایک نیچرلی ڈیولپ ہوئی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، تو جب فقیہ اور مجتہد زیادہ ہو رہے تھے تو اس کا نتیجے میں کیا تھا، کانسیکوینٹلی ورائٹی آف اوپینین بھی زیادہ آ رہی تھی، اختلافات بھی بڑھ رہے تھے، زیادہ ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تابعین کے زمانے میں
ایک تو یہ کہ فقہ بڑھ چکی تھی، مسائل اسپیکٹرم بڑھ چکا تھا، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 بڑے پیمانے پر اجتہادات ہو رہے تھے، ایک ٹرینڈ بن چکا تھا، ٹھیک ہے، ینگ مائنڈز اس میں انوالو ہو چکے تھے نا، ایک نوجوان نسل اس میں انوالو ہو چکی. اب وہ جو نوجوان نسل تھی نا وہ بہت موٹیویٹڈ تھی تابعین کی، ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ لاکھ سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے، تو وہ مختلف شہروں میں وہ مائگریٹ کر گئے اسلام پھیلانے کے لیے. اب ہر جگہ ہر ایریا اتنا انرچ ہے، اتنا کمپیٹیبل ہے کہ وہ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا لاہور کے اندر 5 صحابی رہتے ہو ادھر، تو سوچیں کہ لوگوں کا کتنا رجوع ہوگا ادھر، اور لاہور اپنے آپ کو کتنا لکی سمجھے گا، ٹھیک ہے. 5 صحابی کراچی میں رہتے ہوں، 5 دلی میں رہتے ہوں، 5 بہار پٹنہ میں رہتے ہوں، 5 فیصل آباد میں رہتے ہوں، 5 پشاور میں رہتے ہوں، 5 کوئٹہ میں رہتے ہوں. حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، جو مجھ سے سن رہے ہو آج پہنچاؤ لوگوں تک. فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے اس کو چاہیے کہ غائب تک میری بات کو پہنچائے. ہو سکتا ہے کہ جس تک بات پہنچ رہی ہے وہ زیادہ اچھا طریقے سے اس کو گریسپ کر سکے، اس کا کانسیپچل لیول اچھا ہو. تو اب وہ پھیل گئے سارے، جب پھیل گئے ہیں تو ہر ایریا کمپیٹیبل ہو گیا نا دوسرے کے ساتھ. مطلب مجھے اپنے صحابی پر، اپنے استاد پر زیادہ اعتماد ہوگا نا، مجھے اس پر فخر ہوگا نا. مطلب میں نے اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی بات سنی ہے اور دوسرے شہر سے کوئی بندہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سن کے آیا ہے، وہ کہے گا رسپیکٹ، ٹھیک ہے وہ بھی صحابی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اپنے استاد کی دلیل زیادہ پسند ہے. فطری بات، یو گیٹ اٹ، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ اختلافات بہت زیادہ. اب تابعین کی ایک لڑی پوری تیار ہو کے کھڑی ہوئی ہے، نئی جنریشن ہے، 25 30 سال کی عمریں ہیں، علم بھی ان کا جوان ہے، اور وہ صحابہ سے علم لے کے کھڑے ہوئے ہیں. ان کے اندر اب کیا ہے، صرف فقہ نہیں ہے، اب ورائٹی آف سبجیکٹس آ چکے ہیں. ایک تو ہے نا کہ ود ان فقہ مسائل بڑھ چکے ہیں، ڈیولپ ہو گئے ہیں. اس کے پیرالل برانچز آف نالج بھی آ چکی ہیں، علم التفسیر بھی آ چکے ہیں. اب صرف قرآن کا ٹیکسٹ نہیں ہے، قرآن کے ٹیکسٹ سے کوئی بندہ نہیں بات کو سمجھ سکتا، اب اس کی تفسیر کا علم. کئی سارے صحابہ ایسے تھے جن کا مزاج تفسیری تھا، تفسیر کے امام تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مفسر صحابی شمار ہوتے ہیں، امام المفسرین کو کہتے ہیں، بنو انٹرپریٹ قرآن. پیرالل کئی سارے محدث مزاج کے صحابہ تھے جن کو حدیثیں یاد تھیں، امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. پیرالل صحابی ایسے تھے جن کا فقہی مزاج سے جو بات کی گہرائی میں جاتے تھے، جو قرآن اور حدیث دونوں کی گہرائی میں چلے جاتے تھے کہ الفاظ تو ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس سے آگے کیا ہے. ہم نے الفاظ تک تو نہیں رہ جانا نا، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے سپی سے کہ گوہر سے، میں نے تو گوہر تلاش کرنا، ٹھیک ہے. تو فقی مزاج کے صحابی تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو اب جو ان کے شاگرد ہوں گے وہ بھی ان کا کیا کیلیبر ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فقی بھی تھے، ٹھیک ہے. تو اب اسی مزاج کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. فقہ لوگوں نے مسئلہ پوچھنے کے لیے مفسر یا محدث کے پاس نہیں آنا، فقی کے پاس آنا، کیونکہ اس پاس ورائٹی آف نالج ہے. فقی کی نظر معاشرے کی نبض کے اوپر ہے، وہ طبیب ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے. اس کے لیے اس نے ہر ایک کو ایک پیشنٹ کی طرح ٹریٹ کرنا. سوسائٹی ایک پیشنٹ ہے، اس میں یہ مسائل ہیں، یہاں سے یہ مسائل آ رہے ہیں، یہاں پہ فلانا فلانا فلسفہ اس میں آ رہا ہے، علم الکلام اس میں پریویل ہو رہا ہے، لاجک پریویل ہو رہی ہے، معتزلہ اس میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جسمیہ قدریہ اس طرح کے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، لوگ دوسرے کانٹیننٹس میں جا رہے ہیں، گریک فلسفی بھی آ رہی ہے. تو اب فقی سب سے ٹاپ پہ بیٹھ کے نا سب کو ویو کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کسی نے مسئلہ پوچھنے کے لیے آنا ہے تو اس نے اس کا ہر پہلو سے جائزہ لینا کہ بھائی اس کو پرابلم آ کہاں سے رہی ہے، پھر اس نے جواب دینا، ٹھیک ہے. اس نے خالی ٹیکسٹ اورینٹڈ تو نہیں رہ جانا نا، ٹھیک ہے. تو اب جو تابعین کے زمانے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا،
وہ سمجھو کہ وہی بیس ہیں اسلامک لا کا. ٹھیک ہے, یعنی بائی دا اینڈ آف فرسٹ سینچری ہجری اور ان دا بگننگ آف سیکنڈ سینچری آف ہجرا. ٹھیک ہے, پہلی صدی کے آخر میں صحابی ختم ہو رہے تھے, دنیا سے پردہ کر رہے تھے. دوسری صدی میں عروج ان لوگوں کا ہو رہا تھا جنہوں نے صحابہ سے علم لے لیا تھا. اب گویا کہ وہ سپیریئر ہو رہے تھے, وہ سپیریئر ہو رہے تھے. اب ان کی اگلی جنریشن آ رہی تھی, اوور آل چوتھی جنریشن اب ہو گئی, ہولی پروفٹ کی, صحابہ کی, تابعین کی, اب ان کے آگے تبع تابعین کی. تبع تابعین جو تابعین کو فالو کریں. تابعین وہ تھے جو صحابی کو فالو کریں, صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تبع تابعین اب چوتھی جنریشن ہے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر القرون قرنی, سب سے بہترین میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم, پھر ان لوگوں کا جو میرے قریب ہے. آف کورس صحابی, خلفائے راشدین. ثم الذین یلونہم, پھر ان کا جو میرے قریب ہے, تابعین. ثم الذین یلونہم, جو ان کے قریب ہے. 3 دفعہ فرمایا ثم الذین, جو میرے قریب. وہ ہے کہ تبع تابعین تک وہ سیفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیر موجود تھی, جو حضور نے فرمایا بہترین خیر کا لفظ بولا. تو اس کے بعد ایسا ایسا شر جو ہے نا وہ غالب آنا شروع. یہ کو پہلی 3 سینچریز تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا. 1400 سال ہم اس کے لکھتے ہیں, شروع کے 300 سال. ہاں, شروع کے 300 سال, 350 سال. اس میں ہے کہ وہ خیر جو تھی نا وہ پروٹیکٹڈ فارم میں موجود رہی. مسلم جو تھے ایز اے سوسائٹی, ان کے اندر ریزیلینس موجود تھی کہ وہ کوئی بھی فتنہ باہر سے آتا نا تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے, چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو, عمل سے ہو, اخلاق سے ہو, گورننس سے ہو, کسی بھی چیز سے. وہ کھڑے, ان میں اتنی طاقت موجود تھی, اکیڈیمک اسٹرینتھ اتنی موجود تھی, وہ کھڑے ہو سکتے تھے. اور اس کا جو مین پلر تھا وہ فقہ ہی تھی, کہ ان کے پاس مسائل کا حل موجود تھا. کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو کرائسس آتا ہے نا, وہ کرائسس یہی آتا ہے کہ ان کے پاس جو پریویلڈ جو مسائل آ رہے ہیں نا, مسائل تو ہر روز نئے نئے جنم لیتے ہیں, ان کا حل موجود ہے کہ نہیں سویلائزیشن کے پاس. حل نہیں ہے, وہ سوسائٹی کرائسس میں ہے, وہ ڈوب رہی ہے, کیونکہ اس کو اپنے حل کے لیے کسی دوسری سویلائزیشن سے ہاتھ پھیلانے پڑے. تو پہلی 300-400 سال تک مسلمان محتاج نہیں تھے, کیونکہ ان کی اپنی فقہ تھی. فقہ کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ آف لاز کو کہتے ہیں نا, لائف کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے, ڈسپلن بنانے کے لیے. تو اب اس دور میں تفسیر آ چکی ہے, حدیث آ چکی ہے, فقہ آ چکی ہے. اب فقہ کے ساتھ اس کے پیرالل ایک اور برانچ آف نالج پریویل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں اصول فقہ, دا سائنسز آف فقہ, جورسپروڈنس کی سائنس. ٹھیک ہے, اس کو میں یہاں سمجھا دوں کیونکہ ابھی میں چوتھے دور پہ آ رہا ہوں, تبع تابعین کے دور میں. اصول فقہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اصول ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر فقیہ کوئی مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں. اس نے روز روز اپنا اصول بدل تو نہیں نہ لینا. ٹھیک ہے, اس نے اصول بنانے ہیں, اصول متعارف کروانے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی سبجیکٹ بغیر اصول کے چلتا نہیں. ٹھیک ہے, وہ اصول بھی دراصل قرآن و سنت کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں, کہ پرنسپل بیسڈ ہوتے ہیں. اب ہر فقیہ کے اپنے اصول ہیں, اس لیے اس کی فقہ, اس کا نتیجہ دوسرے فقیہ سے مختلف ہے. فقہ حنفی کے اپنے اصول ہیں, فقہ شافعی کے اپنے اصول ہیں, مالکی کے اپنے اصول ہیں, حنبلی, ہر فقیہ کے اپنے اپنے کیا ہیں اصول, اور یہ ضروری بھی تھا. قرآن و سنت سے مطلب اختلافات ہی کرتا ہے. ہاں, بیس وہی ہے کہ حضور کے زمانے کی اگزامپل لے لی, خلفائے راشدین کی اگزامپل لے لی, کہ انہوں نے اس مطابق یہ چونکہ فیصلہ کیا تھا, اس لیے اب آئندہ سے اس طرح کی جو مثالیں ہوں گی ہم ان کو اس اصول پہ رکھ کے رکھیں گے. مثال کے طور پر کہ جو گائے ہے حلال ہے, قربانی بھی ہوتی. بھینس وہاں پہ تھے ہی نہیں عرب کے اندر, بھینس نہیں تھی وہاں. ٹھیک ہے, بھینس کدھر تھی؟ سب کانٹیننٹ. حلال ہے کہ حرام؟ مسئلہ پڑ گیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, اب انالوجی ہوگی, قیاس ہوگا
کہ چونکہ وہ حلال کس وجہ سے ہے؟ گائے، اس کی میڈیکلی سائنٹیفکلی نیڈس لیونگ سب چیزیں ایک جیسی، آؤٹ کم بھی ایک جیسے، تو اس لیے یہ حلال ہے. ادروائز تو مسئلہ ہے نا، ایک جانور ہے، پھر ڈومیسٹک بھی ہے، اہلی ہے، ڈومیسٹک ہے، گھریلو ہے، حلال ہے، چیرنے پھاڑنے والا نہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے مسائل پیش آتے ہیں. کس نے حل کرنے؟ فقیہ نے حل کرنے. اس نے انالوجی دکھانی ہے، اس نے کوئی اگزامپل لے کر پرنسپل سیٹ کرنا. اس وقت کرنٹ مطلب ابھی تک جو اختلاف چل رہا ہے، اس وقت کے جو اہل حدیث ہیں، اس وقت کے جو اہل سنہ والجماعت ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں اختلاف ہو جائے. اصل قربانی میں اختلاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اہل حدیث کٹے اور اس کی بھینس کی قربانی سے منع کر رہے ہوتے ہیں، اہل سنہ الاؤ کر رہے ہوتے ہیں. ہر سال اختلاف ہوتے ہیں. کیوں؟ جو اہل حدیث رہتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث پاک میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے اس جانور کا قربانی کے لیے. اہل سنہ کہتے ہیں بھئی باقی پورا سال حلال ہے، قربانی کے موقع پہ آ کے یہ تم کہتے ہو جائز نہیں ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ بھائی ٹیکسٹ اورینٹڈ ہمارے سے بات کرو. حدیث پاک وغیرہ سے جو جن جانوروں کی قربانی ثابت ہوتی ہے ان میں یہ لسٹ میں یہ شامل نہیں. اور وہ کہتے ہیں اس لسٹ میں گرچہ شامل نہیں ہے لیکن اس لسٹ کی جو خصوصیات ہیں وہ خصوصیات اس میں پائی جائیں. پھر اہل حدیث اس کے اوپر اعتراض کریں گے کہ باقی سال تو ہرن بھی حلال ہوتا ہے، وہ تو بکری جیسا ہے، کرو پھر اس کی قربانی بھی. اگر بھینس کو گائے کے اوپر قیاس کر کے تم نے قربانی کرنی ہے تو ہرن کو بھی قربانی کرو، اس کی کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ حلال ضرور ہے ہرن، لیکن یہ اہلی نہیں ہے، ڈومیسٹک نہیں ہے، یہ وائلڈ لائف کے قربانی نہیں، ویسے حلال ہے، ویسے حلال ہے. ٹھیک ہو گئے؟ تو اس طرح سے اختلاف جو ہے نا وہ پریویل ہوتا ہے، بٹ اٹ آلویز مسٹ بی ریسپیکٹفلی. دلیل جی لو، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہے. ٹھیک ہو گئے؟ اب میں واپس اپنے ٹاپک پہ جا رہا ہوں. دوسری صدی ہے، ٹھیک ہے، حدیث کا فن پیرالل شروع ہے. ٹھیک ہے، حکومتیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں. بنو عباسی، بنو امیہ، یہ لڑائی بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو رین شفٹ ہوا وہ بنو امیہ کی طرف ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ٹھیک ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی. اب ظاہر ہے کہ حکومت کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے اکیڈیمیا کے اوپر، اور اکیڈیمیا کا انفلوئنس اسٹائل آف گورننس کے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باقی بات ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں یہ والی مثالیں نہیں کوٹ کر رہا کہ کب کیسے امپیکٹ ہوا تو کون سا مسئلہ چینج ہوا تو کیا ہوا، یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم پیورلی ابھی فقہ پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دوسری صدی کا آغاز ہوا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی واز فرام بنو امیہ. پہلی صدی ہجری ختم ہو رہی تھی، تو وہ بنو امیہ کے کچھ حکمرانوں کی وجہ سے جو کچھ اسٹائل آف گورننس قابل اعتراض تھا، اور مسلمز ور انوئنگ کہ ان کا ایک شاہی سٹائل ہے ان کا. ٹھیک ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو سیدھا کیا، ان سب چیزوں کو دور کی، اور پیور اسلامک پرنسپلز کے اوپر بیسڈ ایک خلافت دوبارہ سے قائم کی. اب آپ نے گورننس سیدھی کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی اکیڈیمیا سیدھی کرنی پڑتی ہے، تبھی آپ کو اچھے افراد ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اکیڈیمیا سیدھی نہ ہو تو ایک خلیفہ کیا کر لے گا، آئے گا چلا جائے گا، دوبارہ پھر کرپٹ لوگ آ جائیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکیڈیمیا کے اوپر بھی توجہ دی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید تو ٹھیک ہے مدون ہو چکا ہے، اب ہمیں ایفرٹ یہ کرنی ہے کہ صحابہ ختم ہو رہے ہیں، پہلی صدی ختم ہو رہی ہے، تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو علم حدیث ہے نا وہ بھی جو ہے وہ اس کو مدون کرنے کی ضرورت ہے، یعنی بک کی فارم میں لانے کی ضرورت ہے.
تو انہوں نے اپنے وقت کے جو محدث ہیں شہاب زہری، ان کو کہا کہ آپ احادیث کو بھی کمپائل کرو بک کے فارم میں. اب فقہ کے ساتھ ساتھ ایک اور سبجیکٹ آف نالج ڈیولپ ہوا جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، حدیث. فقہ نے تو حدیث سے ہی لیڈ لینی ہے نا، ٹھیک ہے. اب پیرالل ایک بندہ محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم چوتھے دور میں داخل ہو رہے ہیں، وقفے کے بعد ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ.